میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور میں جا رہا ہوں مینا اور مزدلفہ کی طرف. وہاں پر آپ کو ایک زیارت کروانی ہے اور اس کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تو آپ مجھے بتائیے گا اور جو میرے پاس ہوگی میں وہ آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک جگہ, ابھی زوم کرتا ہوں. وہ سامنے آپ کو یہ پلر دکھائی دے گا چھوٹا سا, یہ اس پہاڑی کے اوپر ہے اور یہاں پر سیکورٹی کے کافی زیادہ انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ ساتھ میں جو سعودی عربیہ کے کنگز ہیں ان کے گھر ہیں. اچھا, یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں کیا مشہور ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں چل کر. یہاں سے سامنے جو روڈ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے مینا اور مزدلفہ کی جانب, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر لوگ کھڑے ہو کر اس زیارت کو ضرور دیکھتے ہیں. میں ابھی یہاں سے واپس جا رہا ہوں اور کیونکہ میں پیدل آیا تھا, گاڑی پر نہیں آیا تھا, تو یہاں سے اب نیچے واپس اترتا ہوں. اور یہ جگہ جو ہے نا, یہاں پر عام طور پر پیدل چلنے والے کم ہی آتے ہیں جہاں پر میں آیا ہوں. میں اس وقت جہاں سے گزر رہا ہوں یہاں پر میرے پیچھے جو گھر ہیں یہ یہاں کے کنگز کے, شاہوں کے گھر ہیں جہاں پر سیکورٹی کے انتظامات بہت زیادہ سخت کیے جاتے ہیں. یہ جو مکہ میں گھاس اگائی گئی ہے نا, اتنی نرم و ملائم اور خوبصورت, یہ گھاس یہاں کی مٹی پر نہیں اگی ہوئی. یہ گھاس کے لیے علیحدہ کہیں باہر سے مٹی منگوا کر اور اس پر یہ گھاس اگائی گئی ہے. یہاں کا پودا تو یہی ہے, کھجور ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر پودے لگائے جاتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں, باہر سے منگوائے جاتے ہیں. تم کیسے میری یوٹیوب فیملی, امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور جو جگہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے وہ ہم سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں. یہاں پر ایک سائڈ پر میدان عرفات ہے اور سائڈ پر پیچھے مزدلفہ ہے, ساتھ مینا ہے. اور یہ مینا کی سائڈ پر یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے. یہ جو سٹوری ہے کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, جیسے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور 3 دن مسلسل خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ بیٹا میں نے اس طرح کا نا خواب دیکھا ہے اور مسلسل 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں. تو ان کے بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عالی مقام رکھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ابو جی اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا آپ سے کچھ مانگا جا رہا ہے, تو میری قربانی مانگی جا رہی ہے, آپ میری قربانی دیں, اف تک نہ کہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل کر کے یہیں پر ان کا آس پاس کہیں پر گھر ہوگا جہاں سے وہ نکلے ہوں گے اپنے بیٹے کو لے کر. اور راستے میں نا کسی دن آپ کو وہاں پر جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر شیطان کا بنا ہوا ہے, وہ پلر سے بنے ہوئے ہیں, نشانی سے بنی ہوئی ہے, جہاں پر حج کے دوران اس کو کنکریاں ماری جاتی ہے. ایکچولی وہ جگہیں جو ہے نا, وہ پلیسز ابھی بند ہوتی ہیں, صرف دوران حج انہیں کھولا جاتا ہے. دور سے ہم بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو میں وہ آپ کو جگہ دکھاؤں گا کہ وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہنچے تو آگے سے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کنکریاں ماری. پھر روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا کہ تمہارا بڑھاپے میں اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی ہے اور آپ اسے اس طرح قربان کر رہے ہیں. تو پھر حاجرہ علیہ السلام نے بھی اسے کنکریاں ماری اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری اسے. تو وہ 3 جگہ پر نا, ایک سب سے بڑا ہے, ایک اس سے چھوٹا, ایک اس سے چھوٹا. میرے خیال میں وہ نشانیاں اسی طرح کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر ماری ہوگی وہ سب سے بڑا ہوگا اور اس سے چھوٹا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہوگا اور سب سے چھوٹا اسماعیل علیہ السلام کا ہوگا. خیر وہ جگہیں جہاں وہاں موجود ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں وہاں پر انہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں. پھر اس پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر اسے آتے ہیں اپنے بیٹے کو, وہاں پر اسے لٹاتے ہیں ایک
پتھر کے پاس اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیتے ہیں، بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہ سکوں کہ کہیں میرا جو ہے نا وہ باپ ہوں نا، باپ میں کیوں یہاں پر دکھ اور تکلیف میں موجود ہوں یہاں پر میں، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک باپ ہوں اور میرا دل کہیں پر پلٹ نہ جائے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب وہ چھری انہوں نے چلانی چاہی تو اوپر سے آواز آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے، اور جنت سے نا ایک دمبا سا بھیجا گیا جانور، مینڈا، تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اور عید والے دن جتنے مسلمان ہیں یہاں پر انہی کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ اب مین چیز تو یہ ہے کہ یہ ساری مسالے ہمارے پاس ہیں، میرے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی کو چھوڑ گئے تھے اکیلے، اور وہ جگہ یہاں پر موجود ہیں، صفا مروہ، ساتھ آب زمزم جہاں پر زمزم کا پانی ہے، تو وہ بھی ہمارے سامنے، میں کسی دن آپ کو وہاں پر بھی لے کر چلوں گا اور وہ بھی دکھاؤں گا جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلی تھیں، بالکل اکیلی، بچہ رکھا، اور کبھی پہاڑی پر چڑھ کر ادھر دیکھتی ہیں کہ کہیں پر مجھے پانی کا کوئی نام و نشان نہ مل سکے، کبھی ادھر مروہ پر جاتی ہیں، تو ساتھ انہوں نے چکر لگائے۔ تو وہاں پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے تو انہوں نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکل آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز نا قربانی مانگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی قربانی ان کو اپنی اولاد، بیوی اور بچے کو چھوڑنے کی قربانی مانگی گئی، اور بڑھاپے کا جو اولاد ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی۔ تو یہ جب میں سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یار ان کے سامنے تو ہمارے دکھ تکلیف اور یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں لیکن ہم ادنے سے انسان ہیں، ہم اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو کہ مرتبہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم ایک عام انسان ہونے کے ناطے پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ مایوس مت ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کریں گے۔ دیکھیں میں الحمدللہ مایوس نہیں ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بہت امید ہے کہ جس نے پیدا کیا ہوا ابھی تک جو مجھے یہاں پر لے کر آ گیا ہے، امید نہیں تھی تو وہ بھی آگے سے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وہ ہم انسان ہیں نا، اور ادنے سب سے مطلب ہے لو لیول کے انسان ہیں، تو اس لیے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، پردیس کی زندگی کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا، گھر میں میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ ابھی میں نے فون کیا ہے اور وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی، میسج کیا اس نے، تو آگے سے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے کان میں درد، مجھے بار بار کہتی مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے کچھ میسج کیا، کوئی ویڈیو سینڈ کی، اس کی ماما نے سینڈ کی، تو یہ جب ٹائم آتا ہے پھر یاد آنے لگ جاتی ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ بہرحال مجھے اب کہا گیا ہے، میرے ایک رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا ہے، تو رمضان کا مہینہ دیکھ لو، اگر تمہارا یہ کام چل جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا ضرور، تو پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تم چاہے جہاں پر رہو، پاکستان میں رہو یا یہاں رہو، تمہارا جو ہے نا وہ چلتا رہے گا کام، اور اگر رمضان شریف کے بعد نہ چلا تو تم میرے پاس یہاں پر آ جانا، اور میں کو بندوبست کر لوں گا، تمہارا ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس نے بڑی ہمت دلائی ہے، اور بھی کافی بہن بھائیوں نے رابطے کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ یہ اگر میرا کام چل جاتا ہے نا تو پھر میرے لیے یہ آسانی ہوگی، یہ کام چل رہا ہے، بکنگ ملنی ہے ساری فون پر۔ اگر میں پاکستان بھی چلا جاتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی فون پر رابطہ کر لیتا ہوں، یہ جو گاڑیوں والے ہیں، تو فلاں جگہ پر پیسنجر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کال کر رہا ہے اور آپ جا کر اسے ریسیو کر سکتے ہیں، تو میں گھر جا سکتا ہوں، اپنے وائف کا علاج بھی کروا سکتا ہوں، تو یہ میرے لیے آسان ہے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والے ہیں آنے والا وقت کیا ہوتا ہے. ہم انسانوں کے تو اب جو پلاننگ یہ ہے وہی چلتی رہتی ہے. تو خیر آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.